پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ویلکم بیک ناظرین. سیلاب متاثرین کے لیے امداد کا سلسلہ بھی جاری ہے اور سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کاوشیں بھی جاری ہیں. ریاستی سطح پر بھی ہو رہا ہے, انفرادی سطح پر بھی ہو رہا ہے, اجتماعی سطح پر بھی ہو رہا ہے, تنظیمیں بھی کر رہی ہیں. یہ تمام تر صورتحال چل رہی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں سیلاب کب آئے اور کتنے آئے. ناظرین, جب سے پاکستان بنا ہے, پہلا سیلاب 1950 میں آیا اور اب تک 20 بڑے سیلاب آ چکے ہیں, اور اگر اس والے سیلاب کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ 21 بنتے ہیں. 2010 میں ایک خطرناک سیلاب آیا تھا, اس کے بعد اب پھر سیلاب آیا, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی مینجمنٹ ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے, کہیں بھی اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں کہ اگر سیلاب آ رہے ہیں. یقیناً سیلاب کے جو راستے ہوتے ہیں وہ زیادہ بدلتے نہیں ہیں, انہی رستوں سے ہو کر آتا ہے, انہی پہاڑی سلسلوں پہ بارش ہوتی ہے, وہیں سے پانی نکلتا ہے, وہیں دروں سے ہوتا ہوا انہی آبادیوں کو پھر دوبارہ تباہ کرتا ہے, مگر اس کی روک تھام کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہیں کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر بات کر لی جائے دنیا میں سسٹم موجود ہیں. نیدرلینڈ ایسا ملک ہے جہاں پر اچھا خاصا سرمایہ خرچ کر کے ڈیمز بنائے جاتے ہیں. وہاں پہ ایک 9 کلومیٹر کی فلڈ سٹرگ وال بنائی گئی ہے, سرج وال بنائی گئی ہے, یعنی کہ گیٹ بنائے گئے جو کہ سیلاب کی روک تھام کا کام کرتے ہیں. اسی طرح جاپان میں سرنگیں بنائی گئی ہیں, وہاں پر ان سرنگوں سے سیلاب کا پانی گزارا جاتا ہے, دریا کے نیچے لے جایا جاتا ہے, ندی سے گزار کر آگے پہنچا دیا جاتا ہے. یہ تمام تر صورتحال موجود ہے. دنیا میں سیلاب آتے ہیں, بارشیں بھی ہوتی ہیں. اگر بارشوں والے ممالک کی بات کر لی جائے تو کولمبیا دنیا کا ملک ہے جہاں پر 3240 ملی میٹر بارش ہوتی ہے, اور پاکستان کی اگر بات کر لی جائے تو یہ صرف 145 نمبر پر آتا ہے. یعنی کہ دنیا میں 144 ممالک ایسے ہیں جہاں پر بارشیں پاکستان سے زیادہ ہوتی ہیں, مگر سیلاب پھر بھی ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں. اسی پر بات کریں گے, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کو؟ 1950 میں سر پہلا سیلاب آیا, کہ آخر کب تک یہ چلے گا؟ سر کیا کہیں گے اس پر, کیوں کر مینجمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب آپ نااہل لوگوں کو سیٹوں پہ بٹھا دیں گے نا تو پھر یہی ہوتا جائے گا. 75 سال ہو گئے ہیں, ہم وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سیلاب بھی آتے ہیں, جھٹکے بھی لگتے ہیں, ہمارے معاملات خراب ہوتے ہیں, اور اس کے اوپر ہمیں پھر بھی نصیحت نہیں آتی. اللہ کریم نے سورۃ توبہ کے اندر ایک بات فرمائی ہے, تھی تو وہ منافقین کے لیے, لیکن مجھے یوں لگتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ وہ ہمارے اوپر صادق آتی ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. یہ دیکھتے نہیں ہیں لوگ کہ ہر سال ان کو 1 یا 2 دفعہ ان کے اوپر جھٹکا لگتا ہے, وہ آزمائے جاتے ہیں, ان کے اوپر آزمائش آتی ہے, اور ہر سال 1 دفعہ 2 دفعہ ہوتا ہے. ثم لا یتوبون, پھر بھی یہ واپس نہیں آتے, ولا هم یذکرون, نہ نصیحت پکڑتے ہیں. اب دیکھیں, یہ واپس آنا یہ ہوتا ہے, ہم یہ توبہ کا معنی ہم سمجھتے ہیں کہ توبہ کا معنی ہے کہ بیٹھ کے توبہ 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 کرنا. توبہ کا معنی یہ ہے ہر شخص واپس اپنی ذمہ داری پہ آئے. توبہ عمل ہے کہ آپ عمل کریں. اگر 75 سال سے ہمارے حکمرانوں نے عمل نہیں کیا, ہمارے حکومت کے ذمہ داران نے عمل نہیں کیا, ہماری بیوروکریسی نے عمل نہیں کیا, یہ جو جدید ذرائع یہ NDM میں بنا ہوا ہے, PDM میں بنا ہوا ہے, کیوں بنے ہوئے ہیں سارے؟ اگر انہوں نے کام نہیں کرنا اور اگر انہوں نے سیلاب کی روک تھام کے لیے مینجمنٹ نہیں کرنی تو پھر کس لیے؟ وہ پل جو انگریز بنا گیا تھا وہ تو پڑے ہوئے ہیں, ابھی تک قائم ہیں. تو جو پل ہم بناتے ہیں وہ اگلے دن ختم ہو جاتا ہے, ہماری سڑکیں ختم ہو جاتی ہیں. ہم نے نہ کوئی بند بنایا, نہ ہم نے کوئی ڈیم بنایا, نہ ہم ہاں اگر کوئی کالا باغ ڈیم کی بات کرتا ہے تو اندر سے لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, جی سندھ ڈوب جائے گا, نوشہرہ ڈوب جائے گا, فلاں ہو جائے گا. نوشہرہ ہی ڈوبا ہے 2010 میں, اور سندھ ہی ڈوبا ہے. 2010 میں بھی ڈوبا تھا, آج بھی ڈوبا ہے. تو جب آپ اس طرح سے ملک کی خود جو ہے وہ دشمنی کرتے رہیں گے, باہر سے لے کے رہنمائی, تو پھر ہمارے ساتھ اسی طرح ہوتا رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مناصب کے اوپر نااہل لوگ بٹھا دیے جائیں. دیکھیں, کسی شخص نے سوال تو یہ کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب امانتیں ضائع ہونے لگے تو فانتظر الساعہ, پھر قیامت کا انتظار کرو. تو امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امانت وہ چیز ہوتی ہے جو کسی کے بھروسے پر دی جائے. دیکھیں, آپ یہاں پہ اینکر ہیں, آپ کے اوپر بھروسہ کیا گیا ہے, یہ آپ کے پاس امانت ہے. میں یہاں پہ اس پروگرام میں گیسٹ ہوں,
یہ امانت ہے میرے ذمے، میرے اوپر بھروسہ کیا گیا ہے، یہ دیانتداری کے ساتھ مجھے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، آپ نے اپنی ذمہ داری نبھانی ہے، ہمارے پروڈیوسرز، ہمارے کیمرہ مین، سب کو ایک ایک ذمہ داری، یہ امانتیں ہیں۔ لہٰذا امانت جو ہے وہ فزیکل بھی ہو سکتی ہے، وہ روپے بھی ہو سکتے ہیں، کسی کے بھروسے میں دے دیتا ہوں، اور یہ ساری امانتیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اہل بندہ ہے اس کے سپرد کرو وہ امانتیں۔ جب ہم نے نااہل لوگوں کے سپرد کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ صحابی تو پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ فرماتے ہیں جب امانتیں ضائع ہونے لگیں، یعنی یہ ذمہ داریاں لوگ بددیانتیاں کرنے لگیں۔ امانتیں ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیف اذاعتھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدوں کے اوپر نااہل لوگ مسلط ہو جائیں یا ان کو بٹھا دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ قیامت قریب ہے، دوسرا معنی یہ ہے یعنی جب نااہل لوگ عہدوں پر آ جائیں، بڑے بڑے مناصب پر، ظاہر ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کر رہے، نہ انجینئر ہمارا اپنی ذمہ داری دے رہا ہے، نہ کوئی ڈاکٹر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، نہ کوئی ہمارے حکمران ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، جو پلاننگ کرنے والے ادارے ہیں وہ ذمہ داری نہیں پوری کر رہے۔ تو جب نااہل لوگ آ جائیں منصب پر تو قیامت کا انتظار کرو، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے قرب قیامت ہے، دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی نااہل آدمی کو کسی منصب پر بٹھا دیں گے تو وہ جو کارکردگی دکھائے گا وہ قیامت ہوگی، اور جو وہ قیامت برپا کرے گا۔ بے شک، اور تو یہ قیامت ہی تو برپا ہوئی ہے، لہٰذا سیلاب آتے رہیں گے، اور اسی طرح سے اور پھر مس مینجمنٹ کی صورتحال تو عاقب صاحب یہ ہے کہ یہ جو امداد دی جا رہی ہے یہ اتنا ضیاع ہو رہا ہے ہمارے پیسے کا کہ یہ جو ہماری دینی آرگنائزیشنز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت اچھے جذبے کے ساتھ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن مینجمنٹ ونس اگین یہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ اب یا تو وہ علاقے ہیں جہاں کوئی پہنچا ہی نہیں، یا وہ علاقے ہیں جہاں ایک جگہ پہ 10 ٹرک جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، ہر تنظیم جو ہے وہ اپنے جھنڈے کے تحت جانا چاہتی ہے، وہ دوسرے کے ساتھ تعاون بھی نہیں کر رہی۔ ان سب کو کوآرڈینیٹ کر کے پورے جو افیکٹڈ ایریاز ہیں ان کے اوپر ڈپلوائے کرنا یہ ذمہ داری حکومت کی تھی، تو حکومت نے پھر مس مینج کیا ہے، اور وہ جو ساری امداد دیکھیں باہر سے اتنی امداد آئی، لوکل لوگوں نے میں یہ سمجھتا ہوں کم امداد نہیں کی، بہت ہی زیادہ کوشش کی، لیکن اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ حکومت نے ونس اگین اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ لہٰذا جو آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے تو ذمہ داری ادا کی ہے، حکومت کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے تھی۔ اور اسی طرح سے اگر آپ نے جو فیکٹس اینڈ فگرز پیش کیے ہیں پوری دنیا کے، ہم اگر اب ہوش کے ناخن لے کے یہ جو یتوبون ہے توبہ کرنا، واپس اپنی اپنی ذمہ داریوں پر نہیں آئیں گے اور اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنا شروع نہیں کر دیں گے تو پھر ہم اسی طرح سے سیلاب بھی آتے رہیں گے اور اسی طرح سے مرتے بھی رہیں گے اور اسی طرح سے دوبارہ پھر ہم شور مچاتے ہیں، اور ہر سال ایک قیامت کسی صورتحال سامنے رہے گی۔ ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان نے بڑے دلچسپ سنسنی خیز مقابلے کے بعد بھارت کو شکست دی ہے، آپ بھی کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس میچ کو؟ اسپرٹ ایک الگ نظر آئی ہے سر اس ٹیم میں۔ آپ یہ بات لوگوں کو بتا کے کہ میں کرکٹ کھیلتا رہا ہوں ان کو پریشانی میں مبتلا تو نہ کریں سر، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ بے شک ساری زندگی کے ساتھ ساتھ چیزیں چلتی ہیں، دین کسی چیز کو زندگی سے الگ نہیں کرتا ہے۔ ہاں جی بالکل صحیح ہے، بڑی کرکٹ کھیلی ہے جی، زمانہ طالب علمی میں ہم نے اپنا کلب بنایا تھا، بہت کرکٹ کھیلی ہے، اور اس وقت سے لے کر اب تک مطلب ایک وقت تک کرکٹ کا جنون بھی تھا۔ اب وہ تھوڑا سا بندہ سمجھدار ہوتا ہے تو جنون ختم ہو جاتا ہے، جذباتی ذہنیت جس کو ہم جنون کہتے ہیں ہم اس کو پازیٹیولی لیتے ہیں، حالانکہ پازیٹیو نہیں ہوتا، یہ انسان کو جو اس کی سنجیدہ صلاحیتیں ہیں ان کو دبا دیتا ہے اگر آپ کسی بھی چیز کو جنون کی وجہ سے ایڈاپٹ کریں گے۔ بہرحال یہ ایک الگ بات ہے، تو بہت خوشی کی بات ہے جی یہ پاکستان انڈیا کا میچ ہو اور پھر ساری قوم ہماری اس میں انوالو ہوئی ہوتی ہے، اور جو دیکھ رہا ہو وہ بھی اور جو نہ دیکھ رہا ہو وہ بھی۔ میں نے تو خیر نہیں دیکھا وہ میچ، تو سنا ہے کہ بہت سنسنی خیز تھا، اور اب تو خیر وہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ اس کو سری لنکا نے بھی شکست دے دی ہے، اور سری لنکا نے جو شکست دی اس کو بھی پاکستان جو ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈالتا ہے کہ جناب انڈیا کو تو دنیا کی سر 6 ستمبر تھا نا اس دن، انڈیا کو تو دنیا کی کوئی ٹیم شکست دے دے پاکستان سمجھتا ہے شاید ہم نے دی ہے، اور پھر پاکستان نے خود شکست دی۔ اور دیکھیں ابھی تو وہ شکست کا داغ ابھی جو پاکستان نے 10 وکٹوں سے ان کو شکست دی تھی
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بری شکست تو کبھی انڈیا کو، اور پاکستان ہارتا تو رہا ہے لیکن کبھی اتنا برا نہیں انڈیا سے ہارا، اس طرح نہیں ہارا. تو الحمدللہ ہمارے جو پاکستانی کرکٹرز ہیں بہت اچھی ٹیم انڈیا کی رہی ہے اور بہت اچھا وہ پرفارم کرتے رہے ہیں، لیکن پاکستانی کرکٹ ٹیم نے جو کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں اللہ کے فضل سے وہ بھی ان پیرل ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ پاکستان آئندہ بھی. ویسے بھی پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ موجود ہے نا عاقب صاحب، اتنا ٹیلنٹ ہے ہر فیلڈ کے اندر کہ یہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ان ایکسپیکٹڈ، بالکل کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. لہذا پاکستان کی جو فتح ہے اس پہ خوش بھی ہوں اور دعا بھی کریں. پاکستان کی فتح کے اندر کارکردگی بھی شامل ہوتی ہے لیکن دعائیں زیادہ شامل ہوتی ہیں. بالکل بالکل. اور اسی دعا کے ساتھ ہم آج کے اپنے پروگرام کا بھی اختتام کریں گے کہ خدا ہر میدان میں پاکستان کو کامیابیاں عطا کرے. ناظرین اپنے ہوسٹ عاقب رمضان کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.